سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کے تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند مزید پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ بات پہلے عرض کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف میں تشریف لانا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی کا قیام عمل میں لانا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اہم قدم اٹھانا، یعنی مہاجرین و انصار کے اندر ایک مواخات اور بھائی چارے کی بنیاد کو قائم کرنا اور اس کے پھر سلسلے میں مہاجرین اور انصار کی محبتوں کے جو واقعات تھے اس کو بھی ہم اپنے پچھلے دروس کے اندر زیر بحث لا چکے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت عملی پر گفتگو کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی مضبوطی اور استحکام میں سب سے زیادہ مدد ملی۔ یہاں پر یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ شریف کے اندر یہود کافی مستحکم حالت کے اندر موجود تھے، کیونکہ وہ یہاں پر عرصہ دراز سے نبی امی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ان پر اس قدر آشکار تھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کئی نسلوں سے اسی جگہ پر قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ یثرب کی بیماریاں اور یہاں کی آب و ہوا نے بھی ان کو یہاں سے جانے پر قطعاً مجبور نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اس مقام پر یعنی یثرب کے اندر یہودیوں کا سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر اثر و رسوخ کافی حد تک دیگر قبائل پر راسخ تھا، مضبوط تھا، اور مسلمان اس ایک نئے معاشرے کے اندر آ کر اپنی پہچان بنانے کے لیے ان کو اس مرحلے پر کافی محنت درکار تھی۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر کوئی قوم صدیوں سے رہ رہی ہو اور اس قوم کا اثر و رسوخ اس معاشرے میں اچھی طرح رچ بس جائے تو کسی نئے آنے والے شخص کے لیے اس معاشرے کے اندر اپنی الگ پہچان بنانا اور اپنے سے قبل رہنے والی اقوام پر اپنی فوقیت اور اپنا فائق ہونا یہ منوانا بہت ہی مشکل ایک چیلنج ہوا کرتا ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنی صلاحیتوں کو اس طریقے سے منوا لیں کہ وہ دل و جان سے آپ کا گرویدہ ہو جائے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر مدینے کے یہودیوں کی وہ طاقتور جمعیت تھی، اور وہ معاشی لحاظ سے بھی جس حد تک خوشحال تھے، اور صاحب کتاب ہونے کے باعث علمی طور پر بھی اوس و خزرج پر فضیلت رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ اوس و خزرج مشرقین کے دو قبیلے تھے، ان دونوں قبائل پر یہودیوں کو ایک ذہنی طور پر اور ایک مالی اور اقتصادی طور پر فوقیت حاصل تھی۔ یہاں پر مسلمان ریاست کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے ایک نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ بات خطرے سے خالی نہیں تھی، اور اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ تشریف لے آئے ہیں، لیکن آپ کی بڑھتی ہوئی جمعیت اور انفرادی اور اجتماعی قوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کفار مکہ کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول سکتے تھے اور حملہ کر سکتے تھے۔ اور ان ایام میں جب کہ یہودی مدینہ کے اندر بڑی مستحکم حالت کے اندر موجود ہوں، مالی طور پر، علمی طور پر، اجتماعی طور پر یہودیوں کا اثر و رسوخ مدینہ کے اندر کافی حد تک موجود تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے۔ کفار کی طرف سے خطرہ اور کفار کی طرف سے حملہ ہونا، اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسی حکمت عملیاں اپنائی کہ جس کے بعد کفار کو منہ کی کھانی پڑی، اور اپنے عملی اقدامات کو اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا پڑا، اور یہودیوں کا جو خطرہ مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہا تھا کہ یہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار میانوں سے باہر نکال سکتے ہیں، اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت ان کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی بنتی جا رہی تھی، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستاویز کو مرتب فرمایا، جس کو عربی زبان میں الوثائق السیاسیۃ للعہد النبوی کے نام سے پبلش کر دیا گیا ہے، چھاپا گیا ہے۔ اس دستاویز کو معاہدے کی صورت کہا جائے یا منشور اور میثاق کہا جائے، اس پر مورخین کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن جہاں تک میں نے مورخین کی رائے کا تجزیہ کیا ہے تو آپ اس کو دو اقوام کے درمیان معاہدہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینے کا دستور کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافذ العمل کیا گیا، اور اس کے اندر اتنی جامعیت رکھی گئی کہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہود اور مشرکین قبائل اور مسلمان، ان تمام کو ایک ایسی اجتماعیت کے اندر پرو دیا گیا کہ اگر باہر سے کوئی شخص مدینہ شریف کے اوپر حملہ کرے گا، اگرچہ وہ حملہ یہودیوں پر کیا جائے، تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے برعکس اگر مسلمانوں پر کوئی حملے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی معاونت کرنے کے پابند قرار پائیں گے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں سے مسلمانوں کو جو ایک خطرہ تھا کہ ان کا تشخص مدینہ کے اندر قائم نہیں ہو سکے گا، یا کفار مکہ کسی وقت بھی مدینہ پر حملہ کریں گے، یہودیوں کا استحکام، یہودیوں کا وہاں مدینہ کے اندر اجتماعی طور پر مستحکم ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے پہلی دفاعی دیوار کے طور پر سامنے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس دستور کو مدینہ کے اندر نافذ کیا گیا، اس کی اگرچہ 47 شقیں علماء کرام نے بیان کی، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلتا ہوں۔ پہلی بات جو اس دستور کی پہلی بات تھی وہ یہ تھی، ھذا کتاب من محمد نبی رسول اللہ بین المؤمنین والمسلمین من قریش واہل یثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاہد معهم انہم امۃ واحدۃ من دون الناس۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر مدینے میں کسی شخص پر کوئی دوسرا شخص ظلم کرتا تھا تو وہ شخص اگر انفرادی طور پر مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا، اور وہ شخص صاحب ثروت و اعجاز ہوتا، تو وہ اپنا بدلہ، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ خود لے لیتا اور اس کو کسی کی معاونت کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اقتصادی طور پر کمزور ہے، خاندانی طور پر کمزور ہے،
اس کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے، تو اس کو ظالم کے اس حملے کے بعد یا ظالم کی طرف سے کی گئی زیادتی کا سامنا اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا، اور اس پر صرف وہ دانت ہی پیس سکتا تھا، اس کے علاوہ وہ ظالم کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بے انصافی کے ماحول کو ختم کیا، اور تمام کے تمام قبائل، وہ یہودی ہوں، مسلمان ہوں، اوس و خزرج ہو، سب کو ایک اجتماعیت کے اندر پرو دیا، اور سب کو ایک ریاست کا فرد قرار دیا کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو پھر ریاست کے دستور کے مطابق ظلم کرنے والے سے بدلہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ مالی طور پر کتنا ہی مستحکم کیوں نہ ہو، وہ کسی قبیلے کا سردار ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اتنا اثر و رسوخ، جتنا مرضی اثر و رسوخ رکھتا ہو، اسے جواب دہ ہونا پڑے گا اگر وہ ظالم ہے۔ اور مظلوم کوئی بھی ہو، وہ مالی طور پر مستحکم ہو، اقتصادی طور پر مستحکم ہو، خاندانی طور پر مستحکم ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف مہیا فرمائیں گے۔ تو یہ پہلی شک تھی، انہم امۃ واحدۃ من دون الناس، اور لوگوں کا معاملہ جدا ہے، لیکن اب مدینے میں رہنے والے اس دستور کے پابند ہونے کی وجہ سے ایک مجموعی طور پر امت بن کر، ایک قوم بن کر، جس کا تعلق ایک خاص خطے کے ساتھ تھا یعنی مدینے کے ساتھ، اب وہ اجتماعی طور پر ایک قوم بن کر ابھر رہے تھے، اور یہ تمام گروہ جو اس دستور پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے، یہ دوسرے لوگوں سے ممتاز و ممیز، یعنی کہ ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہوگا، اور یہ سیاسی وحدت متصور کی جائے گی، یعنی اب مدینے پر ایک گروہ پر حملہ، سب پر حملہ متصور ہوگا، اور سب مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ وہ لوگ جن کے عزیز و اقربا کو مار دیا گیا، ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، وہ دوسرے قبیلے جس نے ان کے افراد کو قتل کیا، ان سے دیت لینے کے پابند ہوں گے، اور دیت لینے والے اپنے اپنے مقامات پر، یہ نہیں کہ یہ معاہدہ اب مقرر ہو چکا اس کے بعد دیت نہیں لی جائے گی، جس نے کسی کے فرد کو قتل کیا وہ دیت دینے کا پابند ہوگا۔ بنو عوف ہوں، بنو حارث ہوں، بنو سعدہ ہوں، بنو جشم ہوں، بنو عمر بن عوف ہوں، بنو الاوس ہوں، یہ تمام کے تمام کے ہاں خون بہا وغیرہ کا طریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ یہ پہلی 11 شکوں کا خلاصہ تو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا کہ تمام کے تمام قبائل اپنے حسب سابق خون بہا جو انہوں نے کسی سے لینا ہے وہ لیں گے، اور جس کا دینا ہے وہ اسی طریق پر دیں گے۔ یہ نہیں کہ اب معاہدہ ہو گیا، آپس کے اندر گٹھ جوڑ ہو گیا تو جن لوگوں کا خون بہا اس خون کو رائیگاں قرار دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلے معاملات اپنی جگہ پر حسب سابق قائم و دائم رہیں گے، اور عدل و انصاف کا خون قطع نہیں کیا جائے گا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مدینہ کے یہ شک سب سے اہم ہے، اور یہ جو شرط ہے اس کے اندر اور یہ جو شک ہے اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ مسلمانوں کو دو طرفہ خطرات لاحق تھے۔ مدینے میں یہودیوں سے، کیونکہ وہ اپنے تشخص کی جنگ یقیناً لڑیں گے، اور جب ان کا اثر و رسوخ مدینے میں ختم ہوگا تو وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر کریں گے یا عملی طور پر تلوار نکالیں گے۔ تمام خطرات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے بغض کی اصل میں 3 بڑی وجوہات تھیں۔ بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا، جبکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبی آخر الزمان کی امید رکھے بیٹھے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کا تسلسل بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اسی آل سے ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل کو منتخب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنو اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ تو لہٰذا یہودیوں کے دل میں ایک پہلا جو ایک نسبی تعصب تھا، خاندانی تعصب تھا، وہ سر چڑھ کر بولنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر
ان کو پہلا اعتراض یا ان کے دل میں رسول اللہ کے لیے جو کینہ پیدا ہونے کے محرکات تھے، اس کی پہلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہونا تھا۔ دوسرا، یہودیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بے بہرہ مانا جاتا ہے، یعنی ان کو نبی نہیں مانا جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا جو ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا گیا وہ بھی یہودیوں نے تیار کیا تھا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں کی جو حکمت عملی قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں نظر آتی ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح کو قتل کیا، ہم نے ان کو سولی چڑھایا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی کہ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، کہ اللہ یہ ان کو قتل نہیں کر سکے، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی ان کو صلیب چڑھا سکے، وہ تو اللہ کی خفیہ تدبیر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لہٰذا یہودیوں کا جو بغض ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اگر یہ سولی تک چڑھانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کے لیے ان کے دل میں کس حد تک کینہ اور ان کے خلاف قدورت ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان پر اترنے والی کتاب کی تصدیق اور تائید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی کہتے تھے اور ان پر اترنے والی کتاب کی تصدیق بھی فرماتے تھے، تو ذہنوں میں ایک سوال ضرور اٹھے گا، پھر عیسائیوں کو کیا تکلیف تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازیوں میں مشغول ہو گئے۔ تو اس کی بڑی وجہ، عیسائی اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نام نہاد علماء اور دنیا کی طلب رکھنے والے علماء کی تعبیرات اور تشریحات کے پابند ہو چکے تھے، اپنی آسمانی کتاب سے اس حد تک منحرف ہو چکے تھے کہ جس چیز کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی وہ توحید کی دعوت دیں، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیں اور ان کے عقیدے کی اصلاح کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا اور ان کی محبت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو، حضرت مریم کو، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ انہوں نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ بلا شک و شبہ ہمارا الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم کے لیے بھی الوہیت کا عقیدہ ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر پال رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لہٰذا یہ دعوت بھی عیسائیوں کو کسی حد تک ناقابل قبول تھی۔ چلیں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں تسلیم کرتے، لہٰذا عقیدہ توحید اور شرک کی جو جنگ تھی اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عیسائی بھی نبرد آزما ہوئے اور اپنی منصوبہ سازیوں کے اندر، اسلام کے خلاف سازشوں میں جال بننے کے اندر مصروف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری بڑی وجہ یہ رہی کہ مسلمانوں کے آنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں تشریف لانے سے جو یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا وہ کافی حد تک کم ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ ثالث بناتے تھے یہودیوں کو اپنے فیصلوں کے اندر، اب وہ اپنے فیصلے لے کر صادق اور امین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور عدل و انصاف سے ملے ہوئے فیصلوں پر خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ اس سے مدینہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جو کہ یہودیوں کو کسی حد تک ناقابل قبول تھا، اور بعد میں چل کر یہی یہودیت منافقت کی صورت میں اسلام کی جڑیں کاٹنے میں مشغول ہوئی۔ اب اس شک کے اندر کہ اگر کفار حملہ کریں گے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر یہودیوں پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ اپنے اپنے اخراجات خود اٹھائیں گے، یہ نہیں کہ ان کے اخراجات مسلمان اٹھائیں اور مسلمانوں کے اخراجات یہ اٹھائیں۔ جنگی اخراجات جو بھی ہوں گے وہ اپنے اپنے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے اندر ایک اہم شک یہ بھی شامل کی گئی کہ مظلوم کی بہرحال حمایت اور مدد کی جائے گی، یہودیوں کو کسی قسم کی بھی دینی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ اپنی مذہبی رسومات آزادی کے ساتھ طے کر سکیں گے،
اور کوئی شخص اگر کسی کے ہاں پناہ لے گا تو دوسرا شخص اس شخص پر حملہ نہیں کرے گا جس نے پناہ لی وغیرہ. ایسے بہت سے معاملات تھے جو زیر بحث آئے. اب سوال یہ ہے کہ اس دستور کو کیا ایک ہی وقت میں مرتب کیا گیا یا اس دستور کو وقتاً فوقتاً اس کی شکوں میں اضافہ کیا جاتا رہا؟ تو یہاں پر یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ اس پورے کے پورے دستور کو ایک ہی وقت کے اندر نافذ العمل کیا گیا اور ایک ہی وقت میں مرتب کیا گیا. یہ نہیں کہ اس کے اندر کچھ شکیں پہلے ہوں اور بعد میں لکھی گئی ہوں. بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے اس دستور کی 27 یا 23 شکیں تھیں اور غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد 47 فرما دی. لیکن یہ بات حقیقت سے کچھ دور نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع نے غزوہ بدر کے اندر اندرون خانہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور مشرقین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنے پر برانیختہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے فراغت حاصل کرتے ہی بنو قینقاع کے لیے سخت سزائیں تجویز فرما دیں. بنو قینقاع اس معاہدے کے اندر شامل نہ تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سزائیں ان پر نافذ کیوں کی گئیں؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام شکوں کو غزوہ بدر سے پہلے تحریر میں لایا جا چکا تھا اور اس دستور کو مدینے کے اندر نافذ کر دیا گیا تھا. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہودیوں پر جو بعد میں ذلت مسلط ہوئی اور ان کے قبائل کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑا، ان قبائل کو مدینہ چھوڑ کے جانے کی جو وجوہات تھیں وہ بھی اس دستور کو مانتے ہوئے اس سے بغاوت کرنے کی صورت میں سامنے آ رہی تھی. یعنی ایک دستور کو آپ مانتے ہی نہ ہو تو اس کے خلاف حکمت عملی اپنانا یا اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ جدا امر ہے. لیکن جب آپ کسی معاہدے کو تسلیم کر لیتے ہیں، کسی دستور کو مان لیتے ہیں، تو اس کے خلاف بغاوت کرنا یا اس کی شکوں کو تسلیم نہ کرنا یہ غداری پر محمول ہوتا ہے. اور غداری کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو یہودیوں کے لیے مختص فرمائی وہ انشاءاللہ ہم اگلے بیانات کے اندر لا رہے ہیں. پوری تفصیل کے ساتھ بیانات کریں گے کہ یہودیوں نے کیا کیا حکمت عملیاں اپناتے رہے اسلام کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منصوبہ سازیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے کیسے محفوظ رہے. بہرکیف اس دستاویز کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. کیونکہ اس میں ایک شک یہ بھی تھی اگر کوئی اختلاف معاہدہ کی شرکاء میں رونما ہو جائے، یعنی جو اس معاہدے کو اس دستور کو مانتے ہیں ان قبائل کے درمیان اگر کسی مسئلہ پر اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف میں وہ اپنا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوڑ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ ہی نافذ العمل ہوگا. اس تناظر میں دیکھا جائے تو گویا اقتدار اعلیٰ مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ باہر سے آنے والے حملہ آوروں کو روک دیا اور اندر سے خفیہ منصوبہ سازی کرنے والی قوم یہودیوں پر بھی اس دستور کو نافذ فرما کر اسلام کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کو کافی حد تک کم کر دیا تھا. یہودی بہت پریشان تھے کہ اب ایک دستور نافذ ہو چکا. ہاں اس سے ایک عام آدمی کو بہت فائدہ پہنچا تھا، وہ یہ تھا کہ آگے اسے ظالم سے بدلہ لینے کے لیے انفرادی طور پر کوشش کرنی پڑتی تھی. لیکن جب سے یہ دستور مدینے میں نافذ ہوا اب ایک آدمی تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ پورے مدینے کی اجتماعیت کھڑی تھی کیونکہ مظلوم کا بدلہ لینا تمام لوگوں کے ذمے عائد ہو چکا تھا کہ ایک شخص کے ساتھ ظلم ہوگا تو سب مل کر اس کا بدلہ لیں گے. لہٰذا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آئی اور ایک انسان جو انفرادی طور پر کسی کام کے لیے کوششیں کرتا تھا اپنا بدلہ لینے کے لیے اب وہ اجتماعی طور پر ایک قوت بن کر سامنے آیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حکمت عملی تھی کہ ایک انسان کو ایک معاشرے کے ساتھ ایسے جوڑ دیا کہ اب اس انسان پر ظلم نہیں تھا، یہ اس معاشرے پر ظلم تصور ہوا اور کسی شخص کو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کئی مرتبہ سوچنا پڑتا تھا.
اب اگر میں نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو تمام لوگ اگرچہ وہ میرے قبیلے ہی کے کیوں نہ ہو وہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ مدینے کے اندر جس دستور کو نافذ کر دیا گیا تھا اس کے دورس نتائج اب سامنے آنا شروع ہو چکے تھے۔ یہودی قوم ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ بغض و عداوت کے معاملات کرتی آئی۔ اس کی تاریخ دیکھیں، ان کو اگر ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی ہفتے کے دن شکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات پہنچائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے اس وقت تک انکار کیا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر میں داخل ہوتے وقت عاجزی اور انکساری سے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے معاملہ اس کے برعکس رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنا اس قوم کا شعار رہا ہے۔ اور اس قوم کے اندر ایک فطری سی بات ہے کہ جو ان کا محسن ہو یہ سب سے پہلے اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ جرمنی کے اندر ان کو جب پناہ دی گئی اور بعد میں یہ جرمنی ہی کے خلاف منصوبہ سازیوں میں مشغول ہوئے تو پھر ہٹلر جیسا ایک ظالم حکمران ان پر مسلط ہوا جس نے 6 لاکھ یہودیوں کو ذبح کروا دیا، مروا دیا گیا، اور جو باقی قیدی بچے ان کی حالت زار دیکھ کر لوگ رحم کھایا کرتے تھے۔ یہ یہودی قوم اپنی حرکات و سکنات کی بنا پر ہر دور کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرتی رہی۔ یہاں پر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آنے سے مدینے کے اندر ایک انسانی استحکام سامنے آ رہا تھا اور ایک اجتماعیت کی صورتحال تھی، عدل و انصاف کا، جہاں پر قتل و غارت اور خون عام تھا وہاں پر اب انصاف کا بول بالا شروع ہوا۔ اوس و خزرج جو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تھے اب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ مہاجرین و انصار کے اندر مواخات کا معاملہ طے پا چکا تھا۔ اس کے باوجود یہودی اسلام کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے، لہٰذا اندرون خانہ انہوں نے کفار مکہ کو اس معاملے پر برانختہ کیا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ بنو قینقاع کی طرف سے کفار کو خطوط لکھے گئے اور افراد بھیج کر ان کی ذہن سازی کی گئی کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بڑی مہم جوئی کریں اور یہ یہودی عین وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جس سے کفار کو فتح پانا آسان ہو جائے گا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ بہترین تدبیریں فرمانے والا ہے۔ انہی ایام کے اندر غزوہ بدر کا معاملہ وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور غزوہ بدر جو صرف اور صرف 313 نفوس قدسیہ اور 1000 کفار کے درمیان لڑی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد کی گئی اور ان 313 افراد نے اپنے سے 3 گنا بڑی قوت پر قابو پایا، فتح حاصل کی، اور 70 کفار واصل پر جہنم ہوئے۔ 70 کفار کو جنگی قیدی بنا کر مدینے کے اندر جب لایا گیا تو یہودیوں کی وہ تمام خوش فہمیاں جو وہ اسلام کے متعلق رکھے ہوئے تھے کہ ہم آج نہیں تو کل اسلام پر غالب آ جائیں گے، مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اور وہ جو ان کی خوش فہمیاں تھیں اور ان کے وہ جو خواب تھے جو وہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے اب چکنا چور ہو چکے تھے۔ مسلمان اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پر سامنے لا چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمان اس حد تک مستحکم ہو چکے تھے کہ مدینے کے ارد گرد بڑے قبائل بنو زمرہ اور بنو جوحنا یہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے خواہاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلقات کو مربوط کر دیا، تعلقات مستحکم ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے ان بڑے قبائل کے ساتھ تعلقات مستحکم ہوئے تو یہودیوں کے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا وہ کبھی بھی عملی جامہ نہیں پہن سکے گا، اور ہم کبھی بھی مسلمانوں کو تہ کر کر اپنے تسلط میں نہیں لا سکتے۔ آئے دن مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور یہودیوں کی خوش فہمیوں کا خاتمہ یہ جنگ بدر کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہو چکا تھا۔ اب یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرنا پڑا، اور اقتدار اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیم کر کر اس دستور کے سامنے سر خم تسلیم کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی جو جنگ بدر کے اندر نظر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک کامیاب جرنیل کے طور پر اس موقع پر منوایا،
یہ تمام واقعات، تمام ایسے شواہدات تھے جس کی وجہ سے یہودی کافی خوف زدہ ہو چکے تھے۔ دوسرا، اس دستور سے عام بندہ انتہائی خوش تھا کہ اب مجھے عدل و انصاف مل گیا، اب مجھے یہودیوں کے شر سے یا عیسائیوں کے شر سے یا مشرکین کے شر سے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام کے تمام معاشرے کو ایک اجتماعیت کی لڑی کے اندر پرو دیا ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جن ریشہ دوانیوں کے اندر مصروف کار نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کے متعلق شک و شبہات کے بیج بو دینا اور ان کے سامنے ایسی گفتگو دہرانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں یہودیوں کی کتابوں میں بیان ہوئی تھیں ان نشانیوں کو موڑ توڑ کر پیش کرنا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سر اقدس پر منہ مبارک تھے، آپ کے بال مبارک، ان کے اندر نہ ہی گھنگریالہ پن تھا، نہ ہی وہ بال بالکل سیدھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے متعلق واضح تصریحات کتب سابقہ کے اندر موجود تھیں۔ آپ کے چہرے کے خد و خال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک یہ کیسے تھے، ان تمام تصریحات کو کتب سابقہ کے اندر بیان کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ حلیہ بدل کر ایسے بیان کیا کہ کوئی نو مسلم جو اسلام میں داخل ہوتا وہ اشتباہ کا شکار ہو جاتا کہ کیا آیا کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جو آخری نبی کے طور پر مبعوث کیے گئے ہیں، یا جس نبی نے آخر میں آ کر اعلان نبوت کرنا ہے یہ واقعی وہ نبی ہیں یا یہ کوئی اور ہیں۔ اس طرح کی جو چالیں تھی اسلام کے خلاف وہ یہودی چل رہے تھے، لیکن اب محتاط انداز میں چل رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کا اثر و رسوخ مدینے کے اندر کافی حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف کے اندر تھے تو اس وقت اسد بن زرارہ اور ابو امامہ ان افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر پھر مدینہ شریف کے اندر بطور مبلغ دین سکھانے کا موقع ملا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے اور یہ حالات و واقعات اور اس دستور کا نفاذ ہو چکا تو اس کے بعد اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال مبارک ہوا، جو کہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں پر تشریف لانے والے اولین صحابہ میں اسد بن زرارہ کا شمار انتہائی اہم افراد میں کیا جاتا تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر فرمائے جو قریش کی امامت کے لیے مختص تھے، ان کو جمعہ وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ بہرکیف کلثوم بن حدم یہ وہی عظیم صحابی ہیں جن صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے باہر سب سے پہلے استقبال کیا تھا۔ یہ قبیلہ عمر بن عوف کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی کھجوریں سکھانے کی جو جگہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر 14 دن قیام فرما کر، یعنی مدینہ سے باہر 14 دن کا قیام فرما کر مسجد قباء کو تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے اور مسجد نبوی مسجد قباء کے بعد تعمیر کی گئی۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہاں پر نماز پڑھے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے مدینہ سے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور کلثوم بن حدم یہ بنو اوس قبیلے کے فرد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زمین جو تھی وہ مختص کی تھی۔ اب ان کا وصال بھی ہوا انہی ایام میں۔ یہاں پر اختلاف ہے مورخین میں کہ کلثوم بن حدم کا وصال پہلے ہوا یا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہوا۔ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ بقول امام ابن جریر طبری کلثوم بن حدم کا وصال پہلے ہوا، اسد بن زرارہ کا وصال بعد میں ہوا۔ اور یہاں پر میں جو پہلے ایک بات عرض کر کے آیا کہ مسلمانوں کے اندر پہلا وصال اسد بن زرارہ اور اس کے بعد کلثوم بن حدم کا ہوا مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد یہودیوں نے ایک افواہ کو عام کیا تاکہ مسلمان دین اسلام سے
اپنا منہ پھیر لیں اور ان کے دل کے اندر پھر شک و شبہات کے بیج بو دیے جائیں کہ یہ نبی برحق نہیں ہیں اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اور مدینے کے اندر یہ بات بھی مشہور ہو کر دی گئی کہ یہودیوں نے مدینے کے اندر رہنے والے مسلمانوں پر ایسا قاعدہ علم کر دیا ہے کہ اب مسلمانوں کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور مسلمان عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں۔ اس افواہ کا بھی مسلمانوں پر ایک بہت گہرا اثر ہوا اور مسلمان اس وقت تک انتہائی پریشانی کے عالم میں رہے جب تک اسلام میں مکہ مدینہ شریف میں مولود اول سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہونے والے وہ فرد ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ولادت سے یہودیوں کا جو پروپیگنڈا تھا اسلام کے خلاف کہ اسلام میں جو اب آگے نسل بڑھنے کا رجحان ہے وہ ختم ہو جائے گا، عورتیں بانجھ کر دی گئی ہیں جادو کے ذریعے یا کالے علم کے ذریعے، اور یہ یہودیوں نے اسلام کے خلاف ایک عملی قدم اٹھایا ہے جس سے اس افواہ سے مسلمانوں کو اپنے عقیدے اپنے دین کے متعلق شک و شبہات میں مبتلا کرنا مراد تھا۔ لیکن بخاری شریف میں حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو آپ امید سے تھیں اور آپ نے پہلا قیام قبا میں فرمایا۔ اسی اثناء میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے انتہائی شفقت سے اپنی گود میں لٹایا اور کھجور منگوا کر کھجور کو چبا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن اقدس کے اندر ڈالی۔ لعاب دہن اور وہ کھجور کا چبایا ہوا ٹکڑا وہ پہلا خوراک کا حصہ تھا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک کے اندر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی آمد سے مسلمانوں کے اندر وہ مسرت کی لہر دوڑ گئی اور یہودیوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں خود بخود ہی دم توڑ گئیں، اور مسلمانوں کی فرحت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں فلما ولدتہ کبر المسلمون تکبیرۃ عظیمۃ فرحا بمولدہ لأنہ قد بلغہم عن الیہود انہم سحر وہم حتی لا یولد لہم بعد ہجرتہم ولد فاکذب اللہ الیہود فیما زعموا۔ جب حضرت اسماء کے گھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت پر اظہار مسرت کے لیے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ انہیں یہ بات پہنچی کہ یہودیوں نے ان خواتین پر جادو کر رکھا ہے، اب وہ عقیم یعنی بانجھ ہو چکی ہیں، مسلمان عورتوں کے گھر اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ کی ولادت نے یہودیوں کے جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر وہی عظیم صحابی ہیں جن کی گرفتاری کے لیے یزید نے لشکر روانہ کیا اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے ہی کی نیت سے بیت اللہ کے اوپر سنگباری بھی کی گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ہی بیت اللہ شریف کے غلاف کو آگ لگا دی گئی وغیرہ ایسے واقعات یزید کے دور میں وقوع پذیر ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نہیں جھکے۔ اس کی وجہ تو میں یہی قرار دے سکتا ہوں، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف عبداللہ بن زبیر ہیں جو یزید کے آگے نہیں جھکے۔ اس کی بڑی وجہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی خوراک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہی بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحنیک فرمایا یعنی گھٹی دی۔ اس کے بعد سب سے اہم واقعات میں اہم واقعہ اس کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رخصتی ہوئی ہجرت سے پہلے ماہ شوال میں حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ دیا گیا، لیکن رخصتی ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال میں ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئیں۔ سیدہ عائشہ وہ عظیم خاتون ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ عائشہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ رہیں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ اور وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی طہارت کا بیان فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والا شخص، آپ کی طہارت اور آپ کی پاک دامنی پر اعتراض کرنے والا شخص بالاتفاق فقہاء و علماء کافر قرار پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کی گواہی دی۔ آخری بات سیدہ عائشہ کے حوالے سے کر کے گفتگو کو ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی نے جاننی ہو دیکھنی ہو تو وہ اسی بات سے اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت مریم پر جب الزام لگا
بدکاری کا تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا کی طرف سے بد کرداری کا نعوذ باللہ الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے سے ان کی طہارت کی گواہی دلوائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے الزام لگایا گیا تو پھر گواہی نہ کسی بچے نے دی ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کسی اور فرد سے دلوائی، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہونے کی وجہ سے خود دی، اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا گیا۔ سبحان اللہ، سیدہ عائشہ کی یہ شان، یہ عظمت، یہ رفت۔ سیدہ عائشہ خوش ہوتی تھی اور فرمایا کرتی تھی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طہارت کا بیان قرآن میں فرمایا، قیامت تک جب تک مسلمان قرآن پڑھیں گے میری طہارت کو بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ